اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم یہ ویڈیو لے کر آئیں. اس کے سبب ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روحانیت کس طرح حاصل ہوتی ہے. اکثر لوگ روحانیت کے راستے پر جب چلتے ہیں اور جب وہ اپنا سلوک طے کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے ایسی بہت ساری غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے روحانیت سے وہ قاصر رہ جاتے ہیں. اول جس چیز پہ انسان کو چاہیے کہ وہ توجہ دے وہ ہے اس کی نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی کسی بھی روحانی منزل پر جانے کے لیے شرط ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنی جاتی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو شریعت مطہرہ کی جس حد تک ہو سکے بشری تقاضوں کے حساب سے پابندی کرنا اشد ضروری ہے تاکہ آپ شرعی امور میں کم نہ رہیں. اگر آپ شریعت میں کمزور ہوں گے تو لازم ہے کہ طریقت، معرفت اور حقیقت کے منزل سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں گے. دوسری جو بہت اہم چیز لوگ اس چیز پہ دھیان کم دیتے وہ ہے کسی شیخ کامل کا مرید ہونا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے ورد وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی مرشد کامل کی تلاش کرے. وہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر یا کسی بھی شخص سے کوئی وظیفہ لے کر یا کسی عامل سے کوئی وظیفہ لے کر اسے پڑھنے لگ جاتے ہیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ انہیں روحانیت کی جگہ رجت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ مزید روحانی حجابات میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی بھی ان لوگوں پر روحانیت منکشف نہیں ہوتی، نہ انہیں کوئی روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے. تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے جو روحانیت کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اشد ضروری ہے وہ ہے اجازت کے ساتھ اعمال، ورد اور وظیفہ پڑھنا. جب آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھوں مرید ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اجازت کاملہ اور جس چیز کا بھی شیخ نے آپ کو اجازت دی، اگرچہ وہ صرف اسم ذات اللہ کیوں نہ ہو، کوئی درود شریف یا کوئی اسم یا مبارک یا کوئی صورت کیوں نہ ہو، آپ کو اسی پر بالکل دل و دماغ کو حاضر رکھ کر اس کی مداومت کرنی چاہیے. جو وقت آپ کے شیخ بتائے ذکر کا آپ اسی وقت ذکر کرنا چاہیے، نہ ایک لفظ آگے نہ ایک لفظ پیچھے. ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر اگر آپ اپنی چیزوں پر، معمولات پر، مجاہدات پر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ جلد روحانیت دنیا آپ پر منکشف ہو جائے گی. چوتھا جو سب سے اہم چیز ہے جو لوگ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ہے عطر اور خوشبو کا استعمال. خوشبوات کا استعمال کرنا روحانیت کی دنیا میں اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس کی امپورٹنس کو سمجھ بھی نہیں پاتے. بات اس طرح ہے کہ جب انسان معطر ہوتا ہے، خوشبو کا، عود کا، بخور کا استعمال کرتا ہے تو ارد گرد کی جو روحانیت ہے نا وہ اس سے مسخر ہوتی ہے. جو نیک اجنہ ہے وہ اس سے مسخر ہوتے ہیں. روحانیت کی دنیا اس پر عیاں ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ذاکر کو چاہیے کہ وہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ خوشبوات کا استعمال کرے کیونکہ خوشبو جو ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے اور ملکوتی صفات پیدا کرنے کے لیے انسان کو ضروری ہے کہ وہ اچھے سے اچھا خوشبو کا استعمال کرے. پانچواں اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے کسی بزرگان دین کی صحبت، وقت کے کاملین کی صحبت میں بیٹھنا. کیونکہ معاذ مشائخ فرماتے ہیں یک زمانہ با صحبت اولیاء خیر از 100 سالہ عبادت بیریا. کہ کسی ولی کامل کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھنا 100 سال کی عبادت، ریاضات، مجاہدات کرنے سے افضل ہے. حالانکہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، پر اس چیز کو جو سمجھ جاتے وہی وقت کے کامل اور وقت کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو بزرگان دین کی صحبت کی عبادات سے زیادہ سمجھتے ہیں. در حقیقت یہ جو روحانیت کا فیض اور جو انسان پہ عیاں ہوتا ہے یہ بزرگان دین کی صحبت اور ان کے قلب کی حدت سے ہی لوگوں پر آتا ہے. یہ خود سے کسی صورت آپ حاصل نہیں کر سکتے. جو سلسلہ بسلسلہ فیض منتقل ہوتا ہے اسی سلسلے کے تحت آپ کو روحانیت آپ کی استطاعت کے مطابق دی جاتی ہے. لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر ضرور غور کریں اور اگر وہ غلطیاں کر رہے ہوں تو اس چیزوں کو درست کریں تاکہ ان پہ روحانیت کی دنیا منکشف ہو اور وہ ولایت و سلوک کے مراحل طے کریں اور سلوک پہ چل سکے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.